وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود شریف پیش کرنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اللہ کا فرمان ہے اور تم عرض کرو اے ہمارے رب ان پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ اے اللہ اسی طرح ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا یعنی پالا۔ والدین کے تعلق سے آیت مقدسہ یہ سال ثواب، جیسے شعبان کا مہینہ ہے یہ سال ثواب تو ہر دن ہے لیکن تھوڑا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کثرت ہو جاتی ہے۔ احسان ثواب اور والدین کے تعلق، والدین زندہ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں وہ معلوم ہے، مرنے کے بعد والدین کے کیا حقوق، یعنی وہ اس دنیا سے جا چکے، مر چکے، ہم نے قبر میں دفن کر دیا، ان کے کچھ حقوق باقی ہیں یا ختم ہو گئے؟ تو حقوق ختم نہیں ہوئے۔ حدیث پاک میں مرنے کے بعد بھی والدین کے 5 حقوق ہیں۔ مرنے کے بعد والدین کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ پہلا حق اولاد پہ یہ ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ نماز جنازہ میں کھڑے رہنا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اکثر کھڑے رہتے ہیں خالی، پڑھتا شاید کوئی ہو، اس لیے یاد ہی نہیں ہے۔ تو پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اگر وہ پڑھا نہیں صرف کھڑا رہا تو وہی ذمہ دار نہیں، والدین بھی اس کے ذمہ دار ہوں، پڑھائے نہیں، دونوں ذمہ دار ہیں۔ تو جو آگے بھیجا تھا وہی پایا، جب بھیجے نہیں تھا تو پایا نہیں تھا، تو برابر آپ بھی اتنے ذمہ دار ہیں وہ بھی۔ دوسرا حق یہ ہے ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ تو تیجا چہارم 40واں 10واں 20واں ختم برسی یہ نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، صرف ٹائم پر، مہینے پر یا سال پر یا تعلق ہو گیا، لمبا عرصے کے بعد اب برسی آئے گی تب کر لیں، نہیں کہا استغفار کرتے رہنا، روزانہ کی بنیاد پر استغفار کرتے رہنا، یہ لازمی ہے۔ اللہ نے استغفار اولاد پہ لازمی کیا، دونوں طرف سے بیلنس رکھا اللہ نے۔ جیسے ان کے مال میں آپ کو وارث بنایا ہے، ان کے مال کے آپ وارث ہیں، والدین چاہیں بھی تو شرعی طور پر آپ کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے سے حصہ جو بھی مال ہے، ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے ان کو اجازت دیا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے سکتے، کہیں بھی لگا سکتے، مسجد میں دے، مدرسہ میں دے، کسی رشتہ دار کو، دوست احباب کو، کسی کے نام نہیں کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ، لیکن مکمل اولاد کو محروم نہیں کر سکتے۔ ان کو حق ہی نہیں دیا اللہ نے کہ اگر ٹھن گئی ہو، ناراض ہو گئے ہوں، غصہ ہو گئے ہوں تو چل ہم تیرے کو وراثت سے محروم کر دیں گے، شریعت نے رکھے نہیں، آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔
تو ایسے ہی جیسے ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ نے آپ پر بھی ذمہ داری ڈالی، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر استغفار کرتے رہنا، ان کے بخشش کی دعا کرتے رہنا۔ یہ تو مشکل کام ہے، اس لیے ہمارے منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلا ہے، مشکل کام ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ یہ فریضہ اگر آپ نماز کی پابندی کریں اور جماعت سے پابندی کریں تو یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ امام صاحب دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مومنین کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے آمین کہا، یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ مجھ پہ ایسے ہی رحم فرما، میرے والدین پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ آپ نے آمین کہا، یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ اور آپ نماز نہیں پڑھیں اور جماعت سے نہیں پڑھیں، روزانہ استغفار کر کے دیکھیں کتنے دن یاد رہتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے، مرنے کے بعد اولاد پر اگر والدین نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو دینے کا یا نبھانے کا، تو اس کو پورا کرنا آپ پہ ضروری ہے۔ کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابا بھائی یہ وعدہ کیا تھا، وہ مر گئے، وہی جانے وہ آپ جانے، اب میں نہیں جانتا۔ یہ آپ پر ضروری ہے وعدہ پورا کرنا۔ یا کسی چیز کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا تو آپ نہیں کہہ سکتے مرنے کے بعد بھائی ابا جانا ہے، آپ لوگ جانا، میں اس سے بری ہو جاؤں۔ وہ اگر کسی سے کچھ دینے کا یا نبھانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا۔ چوتھا یہ ہے، والدین کے رشتہ داروں سے ان کے تعلق سے جو رشتہ داری ہے اس کو نبھاتے رہنا۔ یعنی باپ کے تعلق سے چاچا چاچی ہوئے، چاچا ہوئے، پھوپھا پھوپھی ہوئے، یہ رشتہ داری کو نبھاتے رہنا۔ اور والدہ کی طرف سے خالہ خالو ہو گئے، ماما مامی ہو گئے، اس تعلق اس رشتہ داری کو نبھاتے رہنا۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم تک جب تک فائدہ نہیں ہوتا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو اپنا بھی فائدہ چاہیے۔ یہ رشتہ داری کا نبھاتے رہنا، یہ فائدہ اگر آپ نے رشتہ داری کو نبھایا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کے تعلق سے جو رشتہ داری ہے، ماں کے تعلق سے رشتہ داری جو ان کے مرنے کے بعد جو آپ نبھاتے رہے، اس کا بھی ثواب ان کو بھی ملے گا قبر میں اور اس کا آپ کو بھی ملے گا۔ حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اس کی عمر بڑھے، جو چاہتا اس کی عمر بڑھے، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور بری موت سے محفوظ رہے۔ بری موت سے پتہ چلا کہیں ٹھک گیا، کلمہ بھی نہیں پڑھ پایا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کے رزق میں اضافہ ہو، بری موت سے محفوظ رہے، وہ رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار رکھے، رشتہ داروں سے تعلقات میں اضافہ رکھے، یہ اس کا ثواب ہے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا۔ عمر بڑھے گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور ان کو بھی ملے گا۔ اور پانچواں فریضہ یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کا یا ماں کے مرنے کے بعد ماں کے سہیلیوں کا احترام کرنا۔ یہ نہیں کہ ابا مر گئے اب وہ جائیں، انکل جائیں، وہ نہیں، باپ کے رشتے دوست جو تھے، ہر خوشی کے موقع پر یا سامنا ہو گیا تو اس کا احترام کرنا،
اس تعلقات کو، باپ کے دوستوں کا احترام کرنا، اس تعلقات کو برقرار رکھنا، ماں کے مرنے کے بعد ماں کے سہیلیوں کا احترام رکھنا، وہ تعلقات کو برقرار رکھنا، یہ آپ پہ ضروری ہے۔ یہ ماں کے مرنے، والدین کے مرنے کے بعد یہ 5 حقوق آپ پر لازمی ہے جب تک آپ ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ یہ سالے ثواب یہ ہے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ ہے ہم والدین کے تعلق سے یا رشتے دار ہیں ان کے تعلق سے جب 40واں ہو گیا کہا بہت بخش دیا، ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر فاتحہ پڑھنا ہوا تو ہم مزار پہ پڑھنے جاتے ہیں، اس لیے وہاں سے دعا ملے گی، اپنا فائدہ ہوگا۔ ہم بغیر فائدے کے کوئی کام کرتے نہیں۔ کہا ولی کے مزار پر فاتحہ پڑھیں گے، مشکل حال ہوگی، وہاں سے دعا ملے گی۔ ابا اماں کے مرنے کے بعد ان کے مزار پہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ عام مردہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ جو دعا دیتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ عام مردہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے ہم بغیر فائدے کے کام نہیں کرتے۔ عام مردہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب مثلا ایک شخص مر گیا، اعلان ہوا یا کسی نے آپ کو خبر دی فلاں شخص مر گیا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکی ہے۔ اب آپ کے جا کے گن لیجئے گا، سارا کام میں ہی نہیں کروں، آپ بھی کریں، اس کو گن لیجئے گا اس میں کتنے حروف ہیں، تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملی، کتنے حروف ہیں، اتنی نیکیاں آپ کو مل گئی، اور مرتے ہی آپ کو فائدہ پہنچایا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ دوسرے پارے کی 3رے رکوع کی 4تھی آیت ہے۔ آپ جا کے حروف گن لیجیے گا کتنے حروف ہیں، اس حساب سے ہر حرف کی 10 نیکی ہوتی، آپ کو کتنے نیکی کا اس نے فائدہ پہنچایا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ اس نے کیا آپ کے نامہ اعمال میں، تو فائدہ عام مردہ بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نماز جنازہ کے ساتھ چلتے ہیں، یہ نفلی عبادت کے درجے پر ہے۔ نفلی عبادت کا جو ثواب ہے نماز جنازہ کے ساتھ چلنے کا، وہی ثواب ہے۔ اس کے بعد آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں اپنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے بخشش کی دعا، اس کی دعائیں مغفرت تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ اپنا کتنا فائدہ ہے۔ نماز جنازہ میں جو دعا ہے ذرا اس کے معنی پہ غور کر لیں، اگر یاد ہو، اگر یاد نہیں آپ کھڑے رہے تو بہرحال محرومی آپ کی ہے۔ دعا جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، سب سے پہلا الفاظ یہ اللہ مغفرت فرما دے کس کی؟ زندوں کی۔ سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا وہاں ہوتی ہے، اس کی بعد میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا فائدہ ہو، اس کے بعد اس کو دیکھیں گے۔ تو جنازہ کی نماز میں صرف اسی کی دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی، اپنی ہوتی ہے سب سے پہلے۔ اللہم اغفر لحینا، یہ اللہ مغفرت فرما دے ہمارے زندوں کی، پہلے اپنی ہو جائے، وہ میتنا، اور اس کے بھی جس کے لیے آئے ہیں، وہ شاہدنا جو یہاں موجود ہے، وہ غائبنا جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ وہ صغیرنا ہمارے چھوٹوں کی، وہ کبیرنا اور ہمارے بڑوں کی، وہ ذکرنا ہمارے مردوں کی، وہ انسانا ہماری عورتوں کی۔ ابھی تک جتنی دعا ہوئی سے ایک ہی لفظ ہے میت کے لیے، باقی جتنے الفاظ ہیں سب زندوں کی مغفرت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دو، اسلام پر زندہ رکھ، یہ بھی اپنے لیے ہے، وہ تو بیچارہ مر چکا ہے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اگر ہمیں موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ تو پوری نماز جنازہ کی دعا میں صرف ایک لفظ ہے میت کے دعائے مغفرت کی، سارا گھوم پھر کے اپنے لیے ہے۔
आप ये न समझे कि नमाज जनाजा में मग़फ़िरत के लिए अब तो मर गया, अब कहाँ ताल्लुकात रह गया, कहाँ उसको मालूम पड़ेगा हम आए थे या नहीं आए थे। तो सारा फायदा आपने लिए। और उसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली जब कब्रिस्तान से गुजरो तो बेख्याली में ना गुजर जाओ। जब कब्रिस्तान से या कब्र से गुजरो तो बेख्याली में ना गुजर जाओ, वहां रुक जाओ। सूरह फातिहा पढ़ो और 11 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ करके सारे मुर्दों के साले सवाब कर दो। कब्रिस्तान में जितने सबके लिए साले सवाब कर दो। या अल्लाह, हम जल्दी जल्दी में जा रहे थे, अपने काम से जा रहे थे, वहां रुक करके 11 बार सूरह इखलास पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, दुआ मांगी, सबके लिए दुआ साले सवाब कर दिया। अपने को क्या मिला? टाइम हमारा वेस्ट हुआ, हमारा टाइम खराब हुआ, 4-5 मिनट खराब हो गया। कहा जितने वहां दफन हैं सबको अल्लाह बराबर बराबर सवाब, वहां टुकड़े नहीं करेगा, बांटेगा कि 11 खत्म, 11 बार सूरह इखलास का कितना सवाब हुआ, कितने लोग यहाँ दफन है, सब पे डिवाइड करेगा नहीं। 11 बार सूरह इखलास पढ़ने का जितना सवाब होता है हर मुर्दे को अता फरमाए, जितने वहां दफन है। अब अपने को क्या मिला? कहा वह जितने 1000 दफन हो। अब गोलीबार में 1000 से कम, लाखों से कम तो नहीं होंगे, लाखों की तादाद में दफन होगी। आपने गोलीबार में पढ़ाया, बम्बई की किसी भी कब्रिस्तान में पढ़ा, लाखों से कम कहीं नहीं। तो लाखों में अल्लाह ताला जितना सवाब अता फरमाएगा उस लाख के बराबर आपके नामा अमाल में अता फरमाएगा। ये सवाब का इंश्योरेंस है। कम दे करके ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लेना। ये साले सवाब हुआ, नमाज जनाजा हुई, ये उनसे ज्यादा अपना फायदा है। अब अल्लाह हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर बेटा वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है तो अल्लाह उसे फर्माबरदारों में लिख देता है। वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत अता फरमा देता है। और जुमा के दिन कब्र की ज़ियारत करता है वालिदैन की, तो ऐसा ही जैसे हज मक़बूल अदा कर दिया, ऐसा हज अदा कर लिया है जैसे अल्लाह हज मक़बूल हो गया, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। तो ये साले सवाब का उनसे ज़्यादा अपना फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान ये है, ये नादिया में मोहम्मद अली भाई पटेल, इनका आज इंतकाल हो गया। ये बराबर जुमा में आते थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, सवालात कब्र को आसान फरमाए, कब्र की मंजिलें उन पर आसान फरमाए। और जुमा के बाद 3 बजे उनकी नमाज जनाजा नादिया बिल्डिंग में होगी। उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान ले जाएंगे। दूसरा ऐलान मस्जिद के ताल्लुक से ये है, जो महीने का चंदा है, ये कई बार आपको ऐलान किया गया है। ये घरों पे बोल करके रखा है कि जब मस्जिद के लोग आए थे गलत है इनको अदा करते हैं। ये कई बार दौड़ाना, जैसे आपको फुर्सत नहीं होती ऐसे इनको भी फुर्सत नहीं होती, अपने हिसाब से समझ। तो जब ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती कि कोई बहुत बड़ी रकम है, इसको इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे घर के अंदर बोल के रखते हो, हर महीने अदा करना है। एक बार बोल दे कि भाई महीने में जब भी आए घर में रहे उनको अदा कर दो। इस चीज़ का आप खास तौर पर ख्याल रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमा और शनीचर, तो जुमा के दिन आपको रोज़ा रखना, तो जुमा के दिन शब बारात है और सहरे का आखिरी टाइम 5:20 के अंदर आप सहरी करते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो 5:25 के अंदर, इससे ज़्यादा लेट ना होने दें। 5:25 के अंदर आप सहरी कर लें। जुमा को आप रोज़ा रखें, शनीचर को रोज़ा रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।